الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عمرو بن شعيب رضي الله تعالى عنه عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10. محترم صدر اجلاس، معزز علماء کرام، معلمین و طلبہ مدرسۃ الالبانی، مدرسۃ الامام البانی رحمہ اللہ، سامعین و سامعات، آج کے اس اجلاس میں مجھے بھی دینی باتیں کہنے کا موقع دیا گیا ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو کچھ ہم سنیں اور سنائیں، اللہ تعالی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری دنیا اور آخرت بہتر فرمائے، کامیاب و کامران فرمائے. جو آیت کریمہ آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی گئی وہ سورہ تحریم کی مشہور آیت ہے. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے: اے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس، مجاہد، قتادہ وغیرہ تقریباً سب مفسرین کا یہی قول ہے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بناؤ، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے فرما برداری کے کام کرو، اللہ کی نافرمانی کے کام سے اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ کی ناراضگی کے کام سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور اسی طرح اپنے اہل و عیال کو، اپنے بچوں کو، بیوی بچوں کو، گھر والوں کو اللہ رب العالمین سے ڈرنے کی وصیت کرو، اللہ کی فرما برداری کرنے کی تاکید کرو، اور انہیں اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے بچاؤ، اللہ کے نافرمانی کے کام کرنے سے روکو. تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جگہ جگہ ایمان والوں کو تقوی کی وصیت کی ہے. تو یہی وصیت ہم اپنے آپ کو اللہ سے ڈرنے کا پابند بنائے، اپنے اہل و عیال کو بھی اللہ سے، اللہ کا ڈر، خوف دلائے، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو آدمی کو اللہ رب العالمین کے یعنی نافرمانی سے بچا سکتی ہے، اللہ رب العالمین گناہوں سے بچا سکتی ہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اللہ کی معرفت، اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کریں، اللہ رب العالمین کو پہچانیں کہ وہ اللہ رب العالمین جس کی قدرت، جس کی طاقت اور
اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جگہ جگہ ذکر کیا ہے، جس کے اوصاف کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اکیلا ہے، اس کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ اس کے بیوی بچے ہیں، اور اس کے برابر کوئی نہیں ہے، اور وہ بے نیاز ہے۔ اللہ رب العالمین کی توحید کو سمجھیں، اللہ رب العالمین کی توحید کو سمجھیں، اور عبادت کے جو بھی اللہ رب العالمین نے اللہ رب العالمین نے باتیں بتائی ہیں، عبادت کے احکام، عبادت کے جو فرائض ہیں، وہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے انجام دیں۔ رکوع، سجدہ، نذر و نیاز، قربانی اور نماز، حج، طواف، یہ تمام چیزیں صرف اللہ کے لیے بجا لائیں، یہی عبادت ہے۔ یعنی عبادت وہ تمام کام جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، وہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے انجام دیں، کسی غیر کے لیے انجام نہ دیں۔ دوسری چیز، ہم بچوں کو نبی کی معرفت بتائیں، نبی کی معرفت، نبی کی پہچان کرائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیں کہ ہمارے نبی کے مختصر سے حالات، آپ کے اخلاق، آپ کے عادات اور آپ کے بولنا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، صحابہ کے ساتھ آپ کا سلوک، غلاموں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ اور غلاموں کے ساتھ، خادموں کے ساتھ، جو آپ کے اخلاق تھے، جو آپ کا سلوک تھا، یہ بھی نبی کی یعنی اللہ کے نبی کی سیرت ہم اپنے معاشرے میں اپنے بچوں کو، اپنے بیوی بچوں کو بتائیں، تاکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جان کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت کریں، آپ کے سنت کی اتباع کریں، آپ کی سنت کی پیروی کریں۔ تیسری چیز جو ہے وہ دین کی معرفت ہے، دین اسلام کے احکام کو ہم جانیں، دین اسلام کے احکام کو ہم پہچانیں، اور دین اسلام کے جو اہم باتیں ہیں، اللہ نے جو ہم پر فرض کیا ہے، ایمانیات ہے، ایمان ہے، اسلام ہے، اسی طرح عبادات ہے، معاملات ہے، یہ تمام چیزوں کے بارے میں ہم کو جانکاری حاصل کرنا چاہیے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی، ان تمام کے بارے میں معلومات، مختصر سی معلومات ہمیں ہونی چاہیے، تاکہ ہم دین پر ہمیں عمل کرنا آسان ہو، دین پر ہمیں عمل کرنا یعنی دین میں پر عمل کرنے سے ہمیں آسانی پیدا ہو۔ یہ تمام باتیں اگر ہم کو معلوم ہو جائیں تو ہم دین پر آسانی کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں، دین کو پہچان سکتے ہیں، دین پر عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اللہ رب العالمین کی اطاعت کے کام کرنے کا حکم دیا، اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے اللہ تعالیٰ نے بچانے کا حکم دیا۔ جو سوالات یعنی یہ تین باتیں خبر سے بھی تعلق رکھتی ہیں، قبر میں بھی آپ سے جو تین سوالات کیے جائیں گے وہ اسی سے متعلق ہوں گے، یعنی رب کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور دین کے بارے میں پوچھا جائے گا، نبی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جب آدمی کو رب کی معرفت حاصل نہ ہو تو بھلا وہ کیسے اس سوال کا جواب دے پائے گا؟ وہاں اسے ثابت قدمی کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ جب اسے نبی کے بارے میں معلوم نہ ہو تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جواب کیسے دے پائے گا؟ اسی طرح دین کے بارے میں اسے معرفت حاصل نہ ہو تو دین کے بارے میں کیا جواب دے پائے گا؟ اسی لیے یہ ان تینوں کے بارے میں ایک مسلمان کو جاننا ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا تو مبعوث فرمانے کی حکمت کیا ہے؟ انبیاء کرام کو مبعوث فرمانے کی سب سے بڑی حکمت یہ ہے، اللہ نے ان کو بشارت دینے والا بنا کر بھیجا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا،
اللہ کے نبی جتنے بھی انبیاء کرام آئے سب بشارت دینے والے تھے، ڈرانے والے تھے۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسِلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ۔ سورہ انعام میں اللہ نے فرمایا ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ان کو ہم نے ڈرانے والا بنا کر بھیجا، بشارت دینے والا بنا کر بھیجا۔ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے فرمایا آپ کے متعلق اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اللہ کے نبی سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو حق کے ساتھ ڈرانے والا، خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا۔ تو ڈرانے کا مطلب کیا ہے؟ ڈرانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے گناہوں سے بچو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، اللہ ناراض ہوگا، اللہ کا عذاب نازل ہوگا، جہنم تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ انبیاء کرام نے اسی کی تعلیم دی، انبیاء کرام نے اسی کی تعلیم دی، اور انبیاء کرام نے حسن عمل کرنے والے، نیک عمل کرنے والوں کو بشارت دی کہ اللہ کی فرما برداری کرنے والے، اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنے والے، اللہ کا کہا ماننے والوں کے لیے وہ اجر ہے، مغفرت ہے، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کی رضامندی ہے، اللہ کی بنائی ہوئی ان کے لیے جنت ہے۔ یہ انبیاء کرام کی دعوت کا مقصد تھا۔ آج بھی ہمارے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بشارت دی نیک عمل کرنے پر، وہ صحابہ کو بشارت دی نیک عمل کرنے پر، 10 صحابہ کو جنت کی بشارت دی، وہ اس مقام کو پہنچے تھے، اللہ نے ان کو وہ بلند مقام درجہ عطا کیا تھا۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے بیعت رضوان میں شریک ہونے والے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، جتنے بھی صحابہ کرام تھے ان سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا، اللہ تعالیٰ سے وہ راضی ہوئے۔ یہ بشارتیں نیک عمل کرنے پر ہیں۔ اور اسی طرح انذار اللہ تعالیٰ نے ڈرایا، قوموں نے ڈرایا، اس سے پہلے قوم لوط ہے، قوم صالح ہے، قوم ہود ہے، اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، عیسیٰ علیہ یہود و نصارہ ہیں۔ انبیاء کرام نے ان کو بھی ڈرایا، ان کو بھی ڈرایا، برے انجام سے ڈرایا اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈریں۔ احادیث میں محدثین کرام نے ایک احادیث کی الگ سے قسمیں، ایک الگ قسم کی احادیث بھی لکھی ہیں، یعنی صحیح ترغیب و ترہیب سے متعلق محدثین نے احادیث لکھی ہیں۔ ان میں وہ احادیث ہیں جن میں نیک عمل کرنے والوں کے لیے ترغیب دی گئی ہے، ان کے لیے جنت کی، اللہ کی رضامندی کی، اللہ کی خوشنودی کی، انعام کی، ثواب کی انہیں بشارت دی گئی ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دن اور رات میں نماز سنت مؤکدہ جو 12 رکعت ہے، جو کوئی پڑھے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنائے گا۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راویہ ہیں۔ ایسے بہت سے احادیث ہیں جس میں یعنی نیک عمل کرنے پر رضامندی یا بشارت دی گئی ہے۔ یہ کیوں دی گئی ہے؟ اس لیے کہ ہم نیک عمل کریں۔ انبیاء کرام آئے بشارت دینے کے لیے، خوشخبری دینے کے لیے، نیک عمل کرنے پر اور ڈرانے کے لیے، گناہ کرنے پر، اللہ کی نافرمانی کرنے پر، اللہ تعالیٰ کی احکام کو پس پشت ڈالنے پر۔ تو اسی طرح اللہ رب العالمین بھی ہمیں مغفرت کا وعدہ کرتا ہے، جنت کا وعدہ کرتا ہے، اپنے فضل و کرم کا وعدہ کرتا ہے، لیکن شیطان انسان کو دھوکے میں رکھتا ہے، اور شیطان انسان کے لیے کھلا دشمن ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں بیان فرمایا الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقر و فاقے کا یعنی خوف دلاتا ہے، ڈر دلاتا ہے، اور تمہیں فحاشی کا حکم دیتا ہے، برائیوں کا حکم دیتا ہے، اور برے عمل کو وہ اچھا کر کے تمہارے سامنے پیش کرتا ہے۔ اسی لیے ہم برائیاں کرتے ہیں،
اور دنیا میں یعنی دنیا والوں کو دیکھ کر اور ان کے دنیا والوں کے چال و چلن کو دیکھ کر آدمی دنیا کو اچھا پسند کرتا ہے، دنیا کو محبوب یعنی محبوب اور پسند کرتا ہے، دنیا کو چاہتا ہے۔ حالانکہ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اللہ ان کو شیطان ان کے لیے ان کے برے اعمال کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، سوار کر کے۔ اسی لیے دیکھیے کہ آدمی برے عمل کرنے والا جب برے عمل کرتے ہوئے یعنی دنیا والوں کے ساتھ چلا جاتا ہے، برے دوستوں کے ساتھ، تو برائی کو برائی نہیں سمجھتا، برائی کو برائی نہیں سمجھتا، بلکہ وہ برائی کو بھی اچھا تصور کرتا ہے، اس لیے کہ شیطان اسے دھوکہ دیتا ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ کون سا بری بات ہے، کون سی بری بات ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے، جلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر وجلسنا حولہ، اللہ کے نبی ممبر پر بیٹھے اور ہم آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا ان مما اخاف علیکم من بعد ما یفتح علیکم من زہرۃ الدنیا وزینتہا، یعنی مجھے سب سے زیادہ جو خوف ہے تمہارے بارے میں تمہارے بارے میں جو مجھے خوف ہے کہ میرے بعد تمہارے لیے دنیا وسیع کشادہ ہو جائے گی، تمہارے لیے خوشحالی آئے گی اور تمہارے مال میں زیادتی ہوگی اور تمہارے لیے آرام اور راحت کی چیزیں ہوں گے، ہر قسم کے فراوانی ہوگی، خوشحالی ہوگی۔ تو اس وقت تم دنیا کے پیچھے پڑو گے، تم ایسے ہی دنیا کے پیچھے پڑ جاؤ گے جیسے پچھلے لوگ پڑے تھے، اور دنیا تمہیں ایسے ہی ہلاک کر دے گی جیسے پہلوں کو ہلاک کر دی۔ تو محترم حاضرین، تو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی طلب ہمارے اندر ہونا چاہیے، آخرت کا خوف ہمارے اندر ہونا چاہیے، آخرت کے لیے کوشش ہمارے اندر ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے صحابہ سے کہا کرتے تھے، عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ حقیقی آرام کی زندگی، حقیقی آرام کی زندگی، حقیقی راحت کی زندگی، حقیقی خوشحالی کی زندگی، امن کی زندگی، حقیقی چین کی زندگی، حقیقی عیش و آرام کی زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے، وہ جنت ہے، وہ اللہ کا انعام ہے، وہ اللہ کا اکرام ہے، وہ اللہ کی رحمت ہے جو بندوں پر نازل ہوتی ہے۔ تو محترم حاضرین، جیسا کہ میں نے کہا، شیطان انسان کے لیے فقر و فاقہ اور فحاشی کی دعوت دیتا ہے، لیکن یعیدکم الفقر، شیطان یعنی انسان کو فقر و فاقے کا خوف دلاتا ہے۔ آدمی اس لیے دنیا کے پیچھے مگن ہو جاتا ہے اور مال سے محبت کرتا ہے، اور اس طرح وہ انسان یہ سوچتے رہتا ہے کہ کہیں میں غریب نہ بن جاؤں، فقیر نہ بن جاؤں، یا میرا یہ وہ نقصان نہ ہو جائے۔ انسان اللہ رب العالمین سے اپنا رشتہ جوڑے تو اللہ رب العالمین اس کے رزق میں برکت دے گا۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تعالیٰ تم سے مغفرت کا وعدہ کرتا ہے، اپنے فضل و کرم کا وعدہ کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم وسیع ہے، کشادہ ہے۔ اسی لیے ہمیں آخرت کے لیے کوشش کرنا چاہیے، آخرت کے لیے دوڑ دھوپ کرنا چاہیے، آخرت کے لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے، ہم اس جہنم سے ڈرنا چاہیے جو اللہ رب العالمین نے تیار کر کے رکھی ہے، اور وہ جہنم اللہ رب العالمین کا عذاب کا گھر ہے، وہ دار البوار ہے،
اور وہ جہنم یعنی بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، اور اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ کے نیک بندوں کی خاص کر کے یہ صفت اللہ نے بیان فرمائی کہ وہ اللہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جہنم سے بچا، اس لیے کہ جہنم کا عذاب ہلاک کرنے والا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اپنے بارے میں ذکر کیا، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ میرے بندوں کے بارے میں آپ خبر دیجئے لوگوں کو کہ میں معاف کرنے والا، بخشنے والا ہوں، معاف کرنے والا ہوں، بخشنے والا ہوں، اور میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔ تو بندوں کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین، مومن کے اندر اللہ رب العالمین کی رحمت کی امید بھی ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین کے عذاب سے خوف بھی ہونا چاہیے۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ۔ اللہ کے مومن بندے، انبیاء کرام، اللہ کے مومن بندوں کی اللہ نے یہ صفت بتائی ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے بھی ڈرتے ہیں۔ لیکن ہمارے اندر تھوڑا بہت عمل کرنے کے بعد انسان بے فکر ہو جاتا ہے، اور انسان جہنم کا نہ اس کے اندر خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے۔ ہمارے جو اعمال ہیں یہ اللہ رب العالمین کے احسانات کے مقابلے میں ہیچ ہیں، کم ہیں، لیکن ہمیں عمل کرتے ہوئے بندے کو اللہ رب العالمین سے مغفرت کی امید رکھنا چاہیے، رحمت کی امید رکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھی ڈرنا چاہیے، وہ جہنم کا عذاب، وہ قبر کا عذاب۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ یتبع المیت ثلاثۃ، یعنی میت کے پیچھے 3 چیزیں جاتے ہیں، اور اس کا اہل و عیال اس کے پیچھے جاتے ہیں، اس کا مال اس کے پیچھے جاتا ہے، اور اس کے عمل اس کے پیچھے جاتا ہے، لیکن 2 چیزیں واپس لوٹ کر آ جاتے ہیں۔ فَيَرْجِعُ اثنان، 2 چیزیں واپس آ جاتے ہیں، اور جو چیز اس کے ساتھ باقی رہتی ہے اس کا عمل ہے۔ تو انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا عمل جاتا ہے، عمل جو اس نے کیا، چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو، اور جو چھوڑ کر گیا ہے، صالح اولاد ہے، نیکی بھلائی کے کام ہیں، جو صدقہ جاریہ ہے، وہ اس کے لیے ملتا رہے گا۔ اسی کے لیے آدمی کوشش کرنا چاہیے، یہی بہت بڑی دولت ہے انسان کے لیے، مومن کا یہی بہت بڑا سرمایہ ہے، بہت بڑی پونجی ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اللہ تعالیٰ توشہ تیار کر لو، سب سے بہترین توشہ اللہ تعالیٰ کا تقوی، خوف، ڈر، مرتے دم تک اللہ سے ڈرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے نیک عمل کریں، اللہ تعالیٰ سے جنت کی امید رکھیں، برے عمل سے بچیں، اور جو کچھ ہماری عبادتوں میں کوتاہیاں ہوتی ہے، انسان ہیں، اللہ تعالیٰ ہم نے بہت سی کوتاہیاں کی ہیں، بلوغت کے بعد سے انسان پر نماز فرض ہے، اس لیے کہ بچہ جب 7 سال کا ہوتا ہے اسے نماز کا حکم دیا جائے، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اسے مار کر، اسے ادب سکھا کر اسے نماز کے قابل بنایا جائے۔ بلوغت کے بعد سے ہم پر اسلامی احکامات فرض ہیں، اس کے بعد ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں کوتاہیاں ہوں اور غلطیاں ہوں، انسان ہونے کے ناطے ہوتی ہیں، تو اس کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں کہ جو کچھ ہماری نمازوں میں کوتاہی ہے، عبادت میں کوتاہی ہے، اور ہمارے نیکیوں میں کوتاہی ہے، ماں باپ کی خدمت میں، پڑوسیوں میں، اور اسی خادموں کے تعلق سے یا حقوق العباد کے تعلق سے انسان سے کوتاہیاں جو بھی ہوتی ہیں، انسان کو چاہیے کہ اس سے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرے، بندوں سے بھی معافی طلب کرے، اپنے آپ کو پاک و صاف بنا کر دنیا سے رخصت ہونے کی کوشش کرے، اس لیے کہ سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ،
جو جہنم سے نکالا گیا جنت میں داخل کیا گیا وہی کامیاب ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اس کے لیے کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو صحت و عافیت عطا فرمائے، دین اسلام پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، برے عمل سے بچائے، خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے جو بھی عزائم ہیں، نیک عزائم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے نیک مقاصد کو، نیک عزائم کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ خیر بھلائی کے کام اللہ تعالیٰ ان سے لے، اور خیر و بھلائی یہاں سے جاری ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔